قدم سے لائی ہے ہستی نے آرزو۔ علماء دین، علماء اہل سنت، حفاظت قوم ملت، حاضرین معظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، والصلاة والسلام علی صاحب الخلق العظیم، خاتم النبیین سید المرسلین، طٰہٰ یاسین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا مل کر سب سے پہلے امت خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا نامدار کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، مکی مصطفیٰ، مدنی مصطفیٰ، احمدی مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قلوبنا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ جی لگا کر درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے کروڑ حمد ہے اس رب قدیر کی جس کے قبضے قدرت میں ہماری آپ کی جان ہے، اور بے پناہ درود و سلام ہو اس نبی کی بارگاہ میں جس کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، جس کے صدقے میں ہمیں رحمان ملا، جس کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، جس کے صدقے میں ہمیں جان ملا۔ بے پناہ درود و سلام ہو اس نبی پر جس کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ وجود میں آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے گفتگو کرنے سے پہلے دلی مبارکباد ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے اپنی محنت کی کمائی سے اللہ اس کے رسول کی محفل کو سجایا۔ اپنی محنت کی کمائی سے لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی محفل کے لیے، ذکر کے لیے تعاون کیا۔ اللہ ان کے رزق میں، اللہ ان کے عمر میں، اللہ ان کے صحت میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ دیکھیے، گفتگو تو بارہا سنتے رہتے ہیں، ابھی آپ کو بالخصوص حضرت علامہ مولانا اشفاق قادری صاحب قبلہ کا بیان سننا ہے، اور آپ تمامی حضرات کو اس منبر نور سے کچھ پیغام بھی لینا ہے۔ یہ ناچیز گنہگار تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے روبرو ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی گفتگو کروں، آپ بھی محبت کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ ہم نے اتنا خرچ کیا، آپ لوگوں کی محنت، آپ لوگوں کا شوق، جذبے ایمانی اس قدر بیدار ہوئی کہ آپ نے اللہ اس کے رسول کی محفل کو سجایا اور بے شمار علماء دین کو اپنے چوکھٹ تک بلایا۔ سب کے حق میں دعا ہے کہ پروردگار اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب پر رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ماحول ایسا بنائے لگے کہ یہاں غلامان جو ہماری آپ کی محبت میں، اپنے امت کی محبت میں تڑپ تڑپ کر دعا کر رہے ہیں، مولا رب حبل امتی، مولا رب حبل امتی، اے پروردگار میرے گنہگار
गुनहगार उम्मत को बख्शिश फरमा दे। ए अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह अपने पेशानी को उठा लीजिए, या हबीब अल्लाह अपने पेशानी को उठा लीजिए, या रसूल अल्लाह अपने पेशानी में उठा लीजिए। इसलिए कि आप अल्लाह के महबूब है, इसलिए कि आप अल्लाह के नबी है। अल्लाह आपकी दुआओं को रद्द ना फरमाएगा, अल्लाह यकीनन आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गया आपने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, आप 3 दिन से रो रहे हैं। या रसूल अल्लाह पेशानी उठा लीजिए। अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं, फारूक आजम भी कह रहे हैं, उस्मान गनी कह रहे हैं, मौलाए कायनात भी कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह पेशानी उठा लीजिए, अल्लाह आपकी दुआओं को रद्द ना फरमाएगा। लेकिन फिर भी मेरे सरकार अपनी उम्मत की मोहब्बत में मचल रहे हैं और रो रो कर दुआ कर रहे हैं। लेकिन फिर इसके बाद नबी की बेटी फातिमा की बारगाह में हजरत मौलाए कायनात यानी हजरत मौला अली जाते हैं और कहते हैं ए नबी की बेटी फातिमा दौड़ कर चलो, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह का महबूब क़यामत तक अपनी पेशानी को ना उठाए। चले दौड़ कर चलो। नबी की बेटी फातिमा दौड़ती चली आती है और कहती है कि बाबा जान अपनी पेशानी को उठा लीजिए, बाबा जान अपनी पेशानी को उठा लीजिए। आप अल्लाह के नबी है, आप अल्लाह के महबूब है, अल्लाह आपकी दुआ को रद्द ना फरमाएगा। बाबा अपनी पेशानी को उठा लीजिए। ये कौन कह रही है? नबी की सबसे चहेती बेटी खातूने जन्नत जो क़यामत के दिन जन्नती औरतों की सरदार होगी। पहले नबी की बेटी फातिमा जन्नत में कदम रखेगी तब तमाम औरतें दाखिल होगी। वो नबी की बेटी फातिमा कह रही है फिर भी मेरे सरकार पेशानी को नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ रोकर अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। ऐ लोगों अपनी मोहब्बत का अंदाजा लगाओ और नबी की मोहब्बत का अंदाजा लगाओ और लगाने के बाद तुम देखो कि नबी किस कदर अपनी उम्मत से मोहब्बत कर रहे हैं और हम उम्मत होकर नबी से किस कदर मोहब्बत करते हैं। नबी की बारगाह में हज़रत फातिमा ज़हरा कहती है कि बाबा जान पेशानी को उठा लीजिए। फिर भी मेरे सरकार अपनी पेशानी को नहीं उठा रहे हैं, रो रो कर दुआ कर रहे हैं। लेकिन नबी की बेटी फातिमा जब तड़प कर कहती है बाबा जान अपनी पेशानी को उठा लीजिए वरना आपकी बेटी फातिमा अपने सर से चादर तकहीर को खींच लेगी। इतना कहना था कि रब की दरियाए रहमत जोश में आती है। रब फरमाता है ए जिब्रील जा मेरे महबूब से कह दे कि कल क़यामत के दिन मेरा महबूब इशारा करेगा उम्मतियों की बख्शिश फरमा देगा। जा ए जिब्रील जल्दी जा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे महबूब की बेटी फातिमा अपने सर से चादरे तकहीर खींच ले और क़यामत बर्पा हो जाए। इसलिए मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठते हैं, बरेली की सरजमी से मचल जाते हैं और यूं पुकार उठते हैं कि उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं गुंजे बसा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अरे रो रो के मुस्तफा ने दरिया रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इसके बाद आपको हजरत अल्लाह मौलाना अशफाक कादरी साहब किबला का बयान समाप्त करना है, सुन के जाइएगा क्योंकि ये महफिल ये शब्द बार बार नहीं मिलती है। बस आप तमाम लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप हजरात अपनी मस्जिद को आबाद करें। मस्जिद की ये हालतें हैं कि इमाम इंतजार करता है कि चंद लोग आ जाए तो जमात कायम कर ली जाए। ये माहौल है। पहले के लोग थे, पहले के मुसलमान थे, मुर्तदी इंतजार करता था कि इमाम साहब आएंगे तब जमात होगी। लेकिन आज मामला उल्टा हो गया है। इमाम साहब इंतजार करते हैं कि लोग आए तब मस्जिद में जमात होगी। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अपने इस अल्लाह के घर को आबाद करो, दीनदार बनने की कोशिश करो और अपने गुनाहों से तौबा करो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाहु तव्वाबुर रहीम, बेशक
جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس پر رحم و کرم کی بارش کرتا ہے، اللہ اس پر رحم فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے سچی توبہ کریں، اللہ کے گھر کو آباد کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں اور ہم اپنے قدم کو ثابت رکھیں۔ جب بھی اللہ اس کے رسول کے بزم کی بات آئے، محفل کی بات آئے، اپنی محنت کی کمائی سے بھرپور تعاون کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ تشریف فرما ہے، تمام صحابہ تشریف فرما ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ اس محفل سے اللہ کی راہ میں صدقہ کون کرے گا؟ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کون کرے گا؟ صحابی تھے، مچل جاتے ہیں، یا رسول اللہ، سب نے ہاتھ اٹھا دیا، یا رسول اللہ ہم سب اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے۔ دوسرے دن تمام صحابہ جاتے ہیں، اپنے اپنے حیثیت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درہم و دینار جو بھی جس کے پاس تھا، روپیہ پیسہ سب میرے نبی کی چوکھٹ پر رکھ دیا۔ تب سب لوگوں نے اپنے حیثیت کے مطابق رکھ دیا، لیکن حضرت فاروق اعظم اونٹنی پر خوب ڈھیر سارا سامان لاد کر کے آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد میرے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ رہا اللہ کی راہ میں صدقہ۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اے عمر تو سب کچھ اللہ کی راہ میں لے آیا، اللہ کے راہ میں صدقہ کرے گا، بتا گھر والوں کے لیے کیا بچایا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے اپنے دولت کی آدھا حصہ میں نے آپ کی چوکھٹ پر رکھ دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر، اپنے حیثیت کے مطابق سب صدقہ کر رہے ہیں، دین کی راہ میں لٹا رہے ہیں، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، بولے مچل کر سبحان اللہ، ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، اور اونٹنی کو اونٹنی پر ڈھیر سارا سامان لادے ہوئے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کی شان دیکھیں کہ گھر کا جھاڑو بھی اٹھا کر لے کر آتے ہیں، اللہ اکبر، اور لانے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو بکر صدیق، اے ابو بکر یہ بتاؤ عمر نے تو آدھا چھوڑ کر آیا ہے، تم کیا چھوڑ کر آئے اپنے گھر والوں کے لیے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، یا رسول اللہ گھر میں کچھ بھی چھوڑ کر نہ آیا، صرف اتنا چھوڑ کر آیا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا۔ یا رسول اللہ میں نے کچھ نہ چھوڑا، اونٹنی پر ڈھیر سارا سامان ہے، یہاں تک کہ گھر کا جھاڑو بھی ہے، نبی کی ایک آواز پر لبیک ہو کر تمام صحابہ نے صدقہ کر دیا رب کی راہ میں اپنے حیثیت کے مطابق۔ ابو بکر صدیق کا عالم یہ کہ اپنے گھر کے جھاڑو تک بلا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، تیری ربوبیت کی نظر دیکھ رہی ہے، یا رسول اللہ یہاں پر سب لوگ گواہ رہیں گے، اس لیے میں نے اپنے گھر میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ میں گھر میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ محبت ہونی چاہیے، اور جب بھی دین کے لیے کچھ طلب کیا جائے، کچھ مانگا جائے، تو بغیر سوچے دل کھول کر رب کی راہ میں دے دینا چاہیے، چاہے وہ محفل میلاد کی بات ہو، چاہے مدرسہ مسجد کی بات ہو، چاہے وہ غریب یتیم کی بات ہو، سب اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ اور جو ہم کماتے ہیں اپنی کمائی، چاہے ہم دن بھر میں 200 کمانے والے ہوں یا 1500 کمانے والے ہوں، اس میں صرف ہمارا حق نہیں ہوتا ہے، اس میں مدرسے کا بھی حق ہے، مسجد کا بھی حق ہے، غریب یتیم مسکینوں کا بھی حق ہے۔ لیکن اگر 500 دہاڑی کمانے والا 500 پورا کھا جائے گا تو یاد رکھنا وہ کبھی بھی اس پیسے کو ہضم نہیں کر پائے گا۔
اللہ تبارک و تعالی اسی لیے شریعت میں زکوٰۃ متعین کر دیا گیا ہے کہ جب تم اس حیثیت کے ہو جاؤ تم زکوٰۃ ادا کر دو. اس لیے ضروری ہے زیادہ کچھ نہ کہیں گے میں رب القدیر کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں اس بزم کو قبول فرمائے. اور جتنے لوگوں نے اس محفل کے لیے تعاون کیا، جتنے لوگوں نے اس محفل کے لیے رب کی راہ میں اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے اپنی محنت کی کمائی دے دیا، اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کے صحت میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے گھر میں حب رسول عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.